علیکم۔ میں فرحان عباس، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کرنٹ افیئرس ود فرحان ارسلان۔ آج گھر سے اسٹوڈیو آتے ہوئے مجھے راستے میں ایک ماں کی ایک کال آ گئی، اور اس کال نے سارا کرنٹ افیئرس کا پروگرام کا جو آج کا ہمارا وہ تھا اس کو تھوڑا سا ذرا اسپرٹ کو ڈاؤن کر دیا۔ مجھے آج آتے ہوئے گھر سے اسٹوڈیو آتے ہوئے مجھے خاتون کی کال آئی، اور وہ ایک اولڈ ایج ہاؤس میں ہماری ایک ماں ہے جو اپنی زندگی کے باقی تمام ایام جو ہے وہاں گزار رہی ہیں۔ وہ بہت دکھی تھیں اپنے حالات سے، وہ بہت پریشان تھیں اپنے حالات سے، وہ اپنی اولاد کو یاد کر کے بہت دکھی تھیں، اور انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے تمہارا پروگرام دیکھا اور میں چاہتی ہوں کہ تم میرے بارے میں بات کرو، آج تم میری کہانی سناؤ۔ تو میں آپ کو جتنی ان کی میری بات فون پہ ہوئی ہے اور جو فون کال میں آپ کو وہ بات سناتا ہوں کہ وہ ہماری ماں، اس کے 4 بچے ہیں، وہ 3 بیٹے ہیں اس کے اور 1 بیٹی ہیں۔ اپنے میاں کے انتقال کے بعد وہ کہتی ہیں میں نے ساری زندگی اپنے اولاد کے لیے اس کو پڑھانے لکھانے میں، اس کی دیکھ بھال میں گزار دی۔ بچے تمام پڑھ کے قابل ہو گئے، بیٹی کی شادی کر دی، بچوں کی شادی ہو گئی، لیکن اس تمام واقعات کے بعد اس ماں کے ساتھ کیا ہوا کہ بچے جا کے اس کو اولڈ ایج ہاؤس میں چھوڑ آئے۔ اولڈ ایج ہاؤس میں جس ماں کے 3 بیٹے ہوں اور تینوں کماؤ بہت ہوں، اور وہ 3 صاحبزادے اپنی ماں کو جا کے اولڈ ایج ہاؤس میں چھوڑ آئے، اس ماں کو جس ماں نے ساری زندگی ان کے لیے لگا دی، جس ماں نے اپنی زندگی ان کے لیے صرف کر دی، جس ماں نے باپ کا بھی اور ماں کا پیار دونوں کا اولادوں کو دیا۔ یہ ہمارے معاشرے کا ایک بڑا المیہ بن گیا ہے۔ ہم ہیں پاکستانی، ہم ہیں مسلمان، الحمدللہ ہم پاکستانی ہیں، ہم رہتے پاکستان میں ہیں، روایات ہم اپنے ہمسایہ ملک کی اپناتے ہیں، کلچر اور ان کے سارے چیزیں ہم یورپین اپناتے ہیں۔ ہم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں، لوگ اپنے والدین کی بڑی خدمت کرتے ہیں، لوگ اپنے والدین کی بڑی دعائیں لیتے ہیں، لوگ اپنی ماں کی بڑی دعا لیتے ہیں، باپ کی بڑی دعا لیتے ہیں۔ اللہ نے مطلب اتنا بڑا رتبہ دیا ہے ماں کا، اللہ نے اتنا بڑا رتبہ دیا ہے باپ کا، لیکن آج وہ ماں آنسو سے رو رہی تھی فون کال پہ، اور وہ دل کو ہلا دینے کے لیے کافی تھا وہ واقعہ۔ اس ماں کے مطابق اس کے بچوں نے اس کے ساتھ یہ کیا ہے کہ اس کو اولڈ ایج ہاؤس چھوڑ دیا ہے۔ اچھا، اولڈ ایج ہاؤس ہمارے یہاں ایک ٹرینڈ بن گیا ہے، اولڈ ایج ہاؤس ہمارا ایک فیشن بنتا جا رہا ہے، ہم سب اس کے لیے بڑی محنت کرتے ہیں، ہم سب اس کے لیے بڑی اپیل کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ایک وہ لوگ جن کے اولاد کا پتہ نہیں ہے، جن کی اولاد نہیں ہے، جو بزرگ بیچارے سڑک پر بیٹھے ہیں، ان کے کسی خاندان کا نہیں پتا، آپ اس کو لے کے اولڈ ایج ہاؤس میں چلے جائیں، دیٹ از سم تھنگ ایلس۔ لیکن وہ ماں، وہ باپ جس کی اولاد جوان ہو، جس کی اولاد زندہ سلامت ہو، جس کی اولاد فائنینشلی طور پہ ٹھیک ہو، وہ جا کے اپنے ماں باپ کو چھوڑ رہے ہیں اولڈ ایج ہاؤس میں، یہ بہت بڑی بدقسمتی اور بدنصیبی ہے ہماری۔ آپ کو اور ہمیں سمجھنا پڑے گا، آپ کو اور ہمیں مل کے اس کے خلاف جہاد کرنا پڑے گا، ان لوگوں کے لیے کرنا پڑے گا جو لوگ اولڈ ایج ہاؤس میں اپنے پیاروں کے، اپنے خاندان کے، اپنے بچوں کے ہوتے ہوئے اس کے باوجود جا کے اس کو اولڈ ایج ہاؤس میں چھوڑ آتے ہیں۔ کیوں چھوڑتے ہیں بھائی؟ کیا ہمارے ماں باپ نے بچپن میں ہمیں یتیم خانے میں چھوڑ دیا تھا؟ کیا ہم نے اپنے ماں باپ کو تنگ نہیں کیا تھا؟ کیا ہمارے ماں باپ کو ہماری وجہ سے دکھ تکلیف پریشانی نہیں ہوئی تھی؟ یار ماں باپ ہیں، ماں مطلب آپ سوچو، آپ بولو نا ماں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہو۔ وہ ماں جو رات کو، دن کو، کسی پہر میں آپ نے اس کو آواز دی، آپ کو چھوٹے سے پر لے کے بڑا جوان کر دیا، جو آپ کے لیے اپنے دل نکال کر آپ کے سامنے رکھ دے، تب بھی وہ اپنی محبت کا یقین آپ کو نہیں دلا پاتی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم سب ایک جیسے ہوتے ہیں، نہیں، لیکن وہ لوگ، ان لوگوں کو ہم نے راہ راست پر لانا ہے۔ یہ میرا فرض بنتا ہے، یہ آپ کا فرض بنتا ہے، یہ ہم سب کا فرض بنتا ہے۔ ہم سارے دن میں بڑے نیک کام کرتے ہیں، ہم سارے دن میں بڑی اچھی کام کرتے ہوں گے، ہم سارے دن میں بڑی اچھی باتیں کرتے ہوں گے، لیکن یہ معاشرے کا ایک ناسور بنتا جا رہا ہے، یہ معاشرے کا ایک ناسور بنتا جا رہا ہے۔ کیا کریں گے؟ ان سے پوچھیں جن کی ماں نہیں ہے، ان سے آپ پوچھیں جن کی ماں باپ نہیں ہے، وہ عید، بقرعید، شب رات کیسے گزارتے ہیں؟ تو یار آپ کی تو ماں، ان بچوں کی تو ماں ایک اولڈ ایج ہاؤس میں ہے،
آپ جا کے اس کو ملتے بھی نہیں ہو, آپ جا کے اس کو عید بقرعید پہ پوچھتے بھی نہیں ہو, آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ بیمار ہے, آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کس حال میں ہے. آپ ایک دن اس کو گاڑی میں بٹھاتے ہو, وہاں جا کے چھوڑتے ہو اور گیٹ کے باہر چھوڑ کر اس کو چلے جاتے ہو, اس کو چلے جاتے ہو گیٹ کے باہر چھوڑ کے. آپ یہ بھی نہیں پوچھتے کہ وہ کس حال میں ہے بعد میں. یقین کریں یہ بڑا کفر ہے, یہ بہت کفر ہے, یہ گناہ ہے, یہ گناہ ہے. اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. آئے آپ اور میں مل کر اس ماں کی آواز میں آواز ملاتے ہیں. اس ماں نے مجھے کہا ہے کہ فرحان تم آج جا کر یہ کیمپین شروع کراؤ کہ خدارا اولڈ ایج ہاؤسز کو بننے سے روکیں, اس کے جو بنیادی اس کا جو مسئلہ ہے نا اس کو ختم کریں. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ اولڈ ایج ہاؤس ان لوگوں کے لیے جن کے خاندان رشتہ دار کم از کم اولاد نہیں ہیں, ان لوگوں کے لیے چلے ایک آسرا بنا لیں. لیکن ان لوگوں کے لیے جن کے بچے زندہ جاوید ہیں ان کو اولڈ ایج ہاؤس میں جگہ مت دیں. ان کے بچوں کو بلائیں, والدین کو بٹھائیں, ان کے بچوں کی کاؤنسلنگ کریں, ان کے بچوں کو منائیں اور ان بوڑھے والدین کو وہاں سے واپس اپنے گھر بھیجیں. یہ آپ کا اور میرا, یہ ہم سب کا ایک اہم فریضہ ہے. آج کا پروگرام اس ماں کے نام, آج کا پروگرام اس ماں کے آنسوؤں کے نام, آج کا پروگرام اس ماں کے دل خراش گفتگو کے نام. لیکن جہاں تک میری آواز آئے گی, میری آپ سب لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ خدارا یہ اولڈ ایج ہاؤسز میں جن کے بچے زندہ جاوید ہیں ان والدین کو وہاں پر مت رہنے دیں. ان والدین کے بچوں کے پاس چلیں, میں جاؤں گا, آپ چلیں, ہم سب مل کے چلیں, ہم سب جا کے ان بچوں کو مناتے ہیں اور ان والدین کو واپس لے کے جاتے ہیں. میری تمام ان بیٹیوں سے اپنی جو کسی کے گھر میں بیاہ کے جاتی ہیں, صرف یہ یاد رکھیں اتنی سی بات کہ آج آپ بیٹا کسی کے گھر میں بیاہ کے گئے ہو, کل کو آپ کے گھر میں کوئی بیاہ کے آئے گا, آپ کے والدین کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کرے تو آپ کو کتنا دکھ اور افسوس ہوگا. وہ بھی کسی کی ماں ہے. مطلب یہ ڈومیسٹک ایشوز ہمارے بڑے کامن ہیں, یہ بڑے کامن ہیں ڈومیسٹک ایشوز ہمارے. لیکن بڑوں کی عزت, وہ معاشرہ, وہ گھر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا جہاں پر بڑوں کی عزت نہ کی جائے, جہاں پر بڑوں کی تذلیل کی جائے. اور یہ اس ماں کا فون پہ یہ پیغام تھا جو میرے پاس آپ سب لوگوں کے لیے, جتنی آنکھیں ہمیں دیکھیں گی ان سب لوگوں کے لیے یہ میرے پاس ان کی امانت تھی جو میں نے آپ تک لوٹا دی. میں ریکویسٹ کرتا ہوں ظفر عباس آپ سے, میں ریکویسٹ کرتا ہوں مولانا بشیر فاروقی صاحب آپ سے, میں رمضان چیپا صاحب آپ سے, میں فیصل عیدی صاحب آپ سے, میں سارے ماں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ 5 لوگ ہمارے سوشل سیٹ اپ کے پلرز ہو جو اللہ کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی مخلوق انسانیت کی خدمت کرتے ہیں. آئے آپ لوگوں کے پاس وہ لوگ ہیں, ان لوگوں کے بچوں کو بلائیں, ان کی کاؤنسلنگ کریں, ان کی کاؤنسلنگ کر کے ان کے والدین کو ان کے ساتھ واپس بھیجیں. یقین میں نے اس سے زیادہ بڑی خوشی کی بات کوئی نہیں ہوگی. یہ ہم سب کا فریضہ ہے. یہ اس ماں کا پیغام تھا جو میں نے آپ سب لوگوں تک پہنچایا. وہ اس ہستی کا پیغام تھا کہ جس کی دعا اگر آپ کو لگ جائے تو وہ زندگی میں ساری زندگی آپ کا بیڑا پار ہے. اس باپ کا پیغام, وہ جس کی دعا مطلب منہ سے نکلنے کی دیر بھی نہیں ہے, وہ آنکھوں سے ہی دیکھ لے پیار سے آپ کو تو آپ کا بیڑا پار ہو جاتا ہے. وہ ہستیاں یہ وہ نہیں کریں جو جوان ہمارے, جو بھائی ہمارے, جو بچے ہمارے اپنے والدین کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتے ہیں. خدا ایسا نہیں کرے, خدا ایسا نہیں کرے. میں اس پروگرام میں نیچے ایک نمبر ڈراپ کر جاؤں گا. وہ صرف اس لیے ڈراپ کر جاؤں گا کہ اگر کسی کو اس قسم کے کسی والدین کو ایسا کوئی مسئلہ ہے, مطلب وہ ہمیں اس نمبر پہ کال کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے ہم آپ کے پاس آ جائیں, ہو سکتا ہے ہم کسی اور کو آپ کے پاس بھیج دیں جو بیٹھ کے آپ کے بچوں کے ساتھ ان کی کاؤنسلنگ کر سکیں, اور ان کو شاید وہ جوانی کے زور میں اگر کوئی ایسی غلط حرکت کرنا بھی چاہتے ہیں تو وہ نہ کریں. تو لیتے ہیں چھوٹا سا بریک, بریک کے بعد پھر حاصل ہوتے ہیں پروگرام میں. تھینک یو.
خوش آمدید کہتا ہوں. ابھی اس وقت ایک خبر ہے کہ 13 اور 14 جنوری کی درمیانی شب کچھ بزدل دہشت گرد جنہوں نے ہماری آرم فورسز کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جانی خیل بنو میں، اور ہماری آرمی نے بر وقت اس پہ کارروائی کر کے ان کو انگیج کیا، ان دہشت گردوں کو، اور ان کے ساتھ مقابلے میں شدید فائرنگ کے تبادلے میں ہمارے ایک سپاہی 26 سالہ ہمارا بہاڑی کا سپاہی سرفراز علی جام شہادت نوش کر گیا. یہ ہے وہ پاکستان آرمی، یہ وہ ویلیوز پاکستان آرمی کی، یہ ان جوانوں کی قربانیاں ہیں، یہ زمین، یہ پاک سرزمین، یہ وطن عزیز، یہ ان کے خون سے سینچا ہوا ہے. یہ جو قربانیاں دیتے ہیں، آپ امیجن کریں 26 سال کا بچہ، ہمارا بچہ، ہمارا سرفراز علی، ہمارا سپاہی پاکستان آرمی کا، وہ شہید ہو گیا. یہ قربانیاں دے کر اس ملک میں امن قائم رہتا ہے، یہ قربانیاں دے کر اس ملک میں ہم سکون کی سانس لیتے ہیں. یہ دہشت گرد، یہ بزدل لوگ ہیں، یہ ڈرپوک لوگ ہیں، لیکن یہ نہیں جانتے کہ پاکستان کی حفاظت اور پاکستان کی سالمیت کی ضامن جو ہماری پاکستان آرمی ہے، اور جو کسی بھی محاذ پر اور کسی بھی موقع پر اپنے ملک کے دفاع میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی، جس کی وجہ سے آج ہم سکون کا سانس لیتے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہم آزادی مناتے ہیں. سلام ہے آپ تمام شہیدوں کی فیملیوں کو، سلام ہے پاکستان آرمی کو، اور دل رنجیدہ ہے بہت زیادہ اس شہادت پر، لیکن شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. ہمارے لیے آپ نے قربانی دی، ہم ساری زندگی ہم آپ کے احسان مند ہیں، آپ کے گھر والوں کے احسان مند ہیں. سو پاکستان آرمی کی جو قربانیاں ہیں، یہ جو زمین سرسبز و شاداب ہے، یہ ان کے خون کی وجہ سے ہے. یہ ہمارے سرمایہ ہے، یہ ہمارے فوجی جوان ہمارا سرمایہ ہے، ہمارے سروں کے تاج ہیں، ہمارے سینوں کے یہ کمتے ہیں. ان کے خلاف کوئی بھی بات کرے نا تو دل کو بڑی تکلیف پہنچتی ہے. ایسے مطلب کوئی کر نہیں سکتا جو ہماری آرمی ہمارے لیے، ہماری حفاظت کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتی ہے. ایسا کوئی نہیں کر سکتا. وہ والدین جو اپنے بچوں کو اس وطن عزیز کی سالمیت اور اس کی آزادی پہ قربان کر دیتے ہیں، ان جیسا دل کو کسی کا نہیں ہو سکتا. سو آج کے پروگرام کے لیے بس اتنا ہی، اور انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے. پاکستان زندہ باد.